السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رہنے دے دروازے کون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے. لا تعداد بے شمار ان گن درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو،
اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے۔ کلمہ طیبہ تو بعد 5 وقت دی نماز، رمضان المبارک دے روزے، اپنے مال دی زکوٰۃ اور بیت اللہ دا حج۔ انہاں 5 چیزاں وچوں 2 چیزاں ایسیاں نے کہ جڑیاں صاحب مال اتے، صاحب استطاعت اتے فرض نے۔ زکوٰۃ بھی اس نے دینی ہے جس دے پاس مال ہے، حج بھی اس نے کرنا ہے جس دے پاس زاد راہ ہے۔ روزے وہ بھی سال دے اندر 1 مہینہ نے، رمضان المبارک دے، اور وہ بھی اس بندے رکھنے نے جو صحت مند ہے اور مقیم ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، اس دے اتے اس وقت روزہ فرض نہیں۔ صحت مند ہوئے گا روزے رکھے گا، سفر ختم ہوئے گا اس دا پھر روزہ رکھے گا۔ پچھے اعمال دے وچوں ایک عمل ایسا رہ جاندہ ہے جس نوں نماز کہا جاندہ ہے، اور یہ نماز 5 وقت دے اللہ تعالیٰ نے ہر مرد عورت بچے بوڑھے تے فرض کیتی۔ بچہ جو 10 سال دی عمر نو پہنچ جائے اس تے نماز فرض ہو جاندی، اور اگر کوئی نماز فرض ہون تو بعد اس نو نہیں پڑھدا، ادا نہیں کردا، تے او فرض دا تارک ہے، اللہ تعالیٰ دا بھی مجرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی مجرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے بے نمازاں واسطے بڑیاں ہی سخت باتاں کیتیاں نے۔ ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا کہ تسی جہنم دے اندر آ کے کیوں گرے ہو؟ وہ اگو یہ نہیں کہن گیا کہ اسی زکوٰۃ نہیں سا دیندے، اسی حج نہیں سا کردے، اسی روزے نہیں سا رکھ دے، انہیں کوئی گل کرنی ہے لم نک من المصلین، اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے۔ 29 پارہ ہے سورۃ المدثر۔ اور جتنی زیادہ اہمیت اس عمل دیے، باقی عمل تو ایک سائڈ تے رکھو نا، زکوٰۃ بھی میں آگے دسیا انہیں دینی جہدے کول پیسہ ہے، حج بھی انہیں کرنا ہے جہدے کول استطاعت ہے، قوت ہے، روزے بھی اس نے رکھنے نے جڑا صحت مند ہے تے مقیم ہے۔ آ جا کے نماز ہی کریں وہ بھی نہیں اسی پڑھ دے، اور اسی کہن مسلمان ہاں۔ پوچھ لو کون ہو تسی؟ اہل حدیث ہاں، اہل سنت ہاں، بڑے بڑے لقب رکھے نے، نماز ایک بھی نہیں پڑھنی۔ بے نماز نو جڑی کٹ پینی ہے نا، جڑی مار پینی وہ کسی اور نو نہیں پینی۔
قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات تے فرمایا نماز نو پڑھو، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، حتیٰ کہ عام انسانہ دی بات تو ایک پاسے اللہ نے نبیاں نو بھی کیا تسی نماز پڑھنی ہے۔ اور صرف نبیاں دی بات نہیں، نبیاں دے نبی یعنی نبیاں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تے خود بھی یہ دے پکے ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ہیں اور دو باتاں آپ دی زبان مبارک تے آخری موقع تے جڑیاں سن نا، ایک آپ نے فرمایا صلاۃ صلاۃ صلاۃ، نماز نماز نماز، دوسرا فرمایا وما تلکا وما ملکت یمینک، کہ جڑے تواڈے نوکر نے، غلام نے، لونڈیاں نے، انہاں نال اچھا سلوک کرنا جی۔ یہ آپ دی زندگی دے دنیا تو جان تو چند لمحے پہلے آخری گفتگو آپ دی۔ اور انجی سمجھو کہ جدوں ایک باپ دنیا تو جاندا نا تے اپنی اولاد نو آخر تے وصیت کردا ہے، کوئی نصیحت کردا ہے، تے سعادت مند جڑی اولاد ہوندی ہے اور باپ دی وصیت عمل بھی کردی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت دے روحانی باپ دا درجہ رکھ دے، کیوں جی؟ اور آپ دی وصیت آخری ہے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ تو جڑے سعادت مند بیٹے ہون گے، روحانی بیٹے ہون گے، روحانی بیٹیاں ہون گیاں، اور نماز نہیں چھڈن گے۔ میرا آج دا جڑا موضوع ہے نا، ہے نماز سے متعلق ہے، لیکن ایک خاص نماز سے متعلق ہے۔ وہ ہے پنجاں نمازاں چ ایک نماز ہے بڑی وہ خاص ہے۔ وہ جویں خاص نماز ہے نا، ایویں وہ دے فائدے بھی بڑے نے، جویں وہ دی اہمیت بڑی ہے ایویں وہ دی فضیلت بھی بڑی ہے۔ وہ دی فضیلت اس بات تو اندازہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز دی قسم بھی اٹھائی، اور اس نماز دی قسم ہی نہیں اٹھائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیاں فضیلتاں بھی قرآن پاک وچ بیان کیتیاں ہیں، اور اس نماز دیاں فضیلتاں دے اندر احادیث دیاں کتاباں بھریاں نے۔ تے اج دے اس مختصر وقفے دے اندر جمعۃ المبارک دے اس ٹائم اندر چند ایک احادیث بھی سناواں گا تے چند ایک آیتاں بھی سناواں گا، اور ہو سکتا ہے اللہ کسے دے دل اندر یہ بات ڈال دے اور اس کمی اور کوتاہی نو دور کر لے، تے اگر دور نہیں کرے گا تو پھر نقصان بھی بہت اٹھائے گا، اور نقصان اسی اٹھا بھی رہے ہیں ویسے بھی۔ وہ نماز ہے نماز فجر، جڑی سورج طلوع ہون تو پہلے پڑھی جاتی ہے، اور اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ منو فجر دی قسم اٹھائی رب نے۔ اور قرآن پاک دی یہ آیت جڑی خطبے وچ پڑھی ہے اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، اللہ تعالیٰ نماز نو قائم کرو جدو سورج ٹل جائے، یعنی زور دی نماز۔ الی غسق اللیل، فرمایا جدو سورج غروب ہو جائے تو مغرب دی پڑھو، دو نمازاں۔ اور تیسری نماز فرمایا وقرآن الفجر، تے فجر ویلے دا قرآن پڑھنا، فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
الہدا۔ فرمایا جڑا فجر ویلے قرآن پڑھیا جاندہ ہے نماز یا ویسے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے، اللہ فرماندے نے اس وقت فرشتے حاضر ہو کے اس قرآن دی تلاوت نو سن دے نے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے فجر دی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کان کھول کے حدیثہ سنی جاؤ تے انہاں نو اپنے دل وچ جگہ بھی دینی ہے۔ اے نہیں ایک کنوں سننا ہے تو دوجے کنوں کٹ چھڑنا ہے، اے نہیں کم کرنا۔ سن کے عمل نہ کریے پھر دوہرا عذاب ہوتا ہے۔ ایک بات سنی نہ ہوئے اس دے اتے عمل نہیں ہویا تو اتنی ہو سکتا ہے پوچھ نہ ہوئے، لیکن سن کے بندہ عمل نہ کرے تو پھر وہ دی ڈبل اپریشن ہوتا۔ آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ عشاء دی نماز، عربی متن نہیں پڑھا گا ٹائم تھوڑا، جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے اور ادھروں فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو نمازاں پڑھن دے نال اللہ اس بندے دے نامہ اعمال اندر ساری رات دے قیام دا ثواب لکھ دیندے نے۔ کہ ساری رات عشاء دی نماز پڑھ کے جا کے سو گیا، نہیں اٹھیا گیا وہ کولو تہجد لے، کوئی گل نہیں، اگر اٹھ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑا اعلیٰ تے افضل عمل ہے، لیکن اگر سو گیا اور آ کے پھر فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لئیے، آقا فرماندے نے ستا بھی رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اس طرح ہی ہے کہ جویں انہیں ساری رات جاگ کے اللہ دی عبادت کیتی ہے۔ اے فجر دی نماز جماعت نال پڑھن دا فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ ایسے بندے وال ویکھ کے بڑے خوش ہوندے نے کہ جڑا بندہ اپنے اہل و عیال نو چھوڑ کے اور اپنے محبوب ترین لوگاں نو چھوڑ کے اور پھر اپنا گرم تے نرم تے پیارا بسترہ چھوڑ کے نماز نو ادا کرنے واسطے کھڑا ہوندا ہے۔ کیڑی نماز ہے؟ فجر دی نماز۔ اس لئے بسترہ چھوڑنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، گرم تے نرم بسترہ چھوڑ کے اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے محبوب ترین لوگاں نو چھوڑ کے آقا فرماندے نے نماز واسطے اٹھ کے کھڑا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں ویکھو میرے اس بندے دی طرف کہ جڑا اپنے اہل و عیال نو اور اپنے محبوب ترین لوگاں نو چھوڑ کے تے بستر چھڑ کے اٹھ کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس نو صرف میرے کولوں موجود اجر دی امید ہے اور میرے عذاب کولوں ڈردیاں ہویاں اس طرح کر رہے ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جو ایسے بندے تے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور میں جڑا اللہ دی خوشنودی دی خاطر، اللہ نو راضی کرن دی خاطر اپنا بستر چھوڑ دے، اپنے اہل و عیال نو چھوڑ دے، اپنے محبوب ترین لوگاں نو چھوڑ کے تے آ کے رب دے سامنے کھڑا ہو کے تے نماز ادا کردا ہے، اللہ فرماندے نے فرشتوں اس بندے تے میں راضی تے خوش ہو گیا۔ یہ چھوٹا نام ہے کہ جدے واسطے اللہ کہہ دے کہ اے بندے میں تیرے تے خوش ہو گیا۔ آج اسی پڑھنے ہیں صحابہ کرام دے واقعات قرآن پاک دے اندر، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے ہستیاں اے ہو جیاں کہ انہاں تے میں راضی تے میرے تے راضی۔ اللہ نے میں تیرے تے بھی راضی ہو سکنا تے جے اوویں دا کام تو کر، آ کے فجر دی نماز تو پڑھ لے، میں تیرے تے بھی راضی ہو جانا۔ تیسری بات، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھدا ہے، فجر دی نماز ادا کردا ہے، وہ سارا دن شام تکر اللہ دی حفاظت تے پناہ دے اندر آ جاندا ہے۔ اور میں انہوں پھر کسی قسم دی کوئی موزی چیز، کوئی نقصان دہ چیز جڑی ہے کسی قسم دا کوئی ضرر تے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور میں جو صبح دی فجر دی نماز ادا کرتا ہے۔ اور اگے جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے سلام پھیریا، اس نے کسے نال اس نے گل نہیں کی تھی تے کسے نال گل کرن تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس وظیفے نو پڑھ لیندا ہے، ایک واری پڑھ لے یا 3 واری پڑھ لے، بڑا آسان وظیفہ ہے اور دے فائدے بڑے نے۔ آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یاد ہو جائے گا؟ ہاں جی، انشاءاللہ بڑی ڈھیلی آندے ہوئے، انشاءاللہ نو بھی ٹھنڈ لگ گئی جی میں تانوں لگی، ذرا گج کے آکھو انشاءاللہ۔ یاد تے اپنی مرضی نہ کرنی، انشاءاللہ تے کہو نا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، پھر یاد کر لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اج میں تمہیں انیاں کو حدیثاں سنا چھڑنیاں نے فجر والے، آنا تسی اپنی مرضی نال، لیکن میں اپنا فرض ادا کر چھڑنا۔ وہ مینوں پتہ ہے کہ جنہ ہونا ہونا ہی ہونا ہے، تو جنہ نہیں ہونا انہوں نے پاویں 1000 حدیثاں سنا چھڑو، انہوں نے صحت تے کوئی اثر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو کلپدا رہو، ساڑی جان نو کلپنا، جو کچھ مرضی کردا رہو، اسی اپنے ٹائم سر ہی ہونا ہی، اسی اپنی مرضی نال ہی ہونا ہی۔ حدیثاں میں تمہیں سنا چھڑنیاں، سنا تو نہیں نا مینوں ڈک سکدے، اب بول دے چھڈو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ انج دیاں گلاں سنیا کرو، جی نعتاں مینوں بھی بڑیاں ہوندیاں نے، نظماں مینوں بھی بڑیاں، جنیاں آکھو گے سنائی جاں گا، مگر جڑیاں فائدے والیاں چیزاں نے نا، جنہاں دا مینوں بھی فائدہ ہوئے تے تہانوں بھی فائدہ ہوئے، وہ زیادہ سنیا کرو۔ اللہ وہ سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ 8 فائدے عطا کر دینے۔ پہلے نمبر تے ایک واری پڑھن دے نال اللہ ایسے بندے نو 10 نیکیاں عطا فرمان دینے۔ دوسرا فائدہ اس دا اللہ ایسے بندے دے 10 گناہ معاف کر دین دینے۔ اور تیسرا فائدہ اس دا اللہ ایسے بندے دے جنت 10 درجے بلند کر دین دینے۔ چوتھا فائدہ اس دا فرمایا ایسے بندے دے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے اندر 10 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دینے۔ اور پنجواں فائدہ اس دا ایک واری پڑھن والا بندہ سارا دن ہر قسم دی پریشانی کو محفوظ رہندا ہے۔ چھواں فائدہ اس دا ایسا بندہ سارا دن شیطان دے شر کو بھی محفوظ رہندا ہے۔ اور 7واں فائدہ اس دا فرمایا اس نو پڑھن والا بندہ او ہر اس بندے نالو افضل ہے جڑا کوئی بندہ ذکر کردا ہے او دے ذکر نالو اے ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ اور 8واں فائدہ فرمایا شرک تو علاوہ کوئی گناہ جڑا ہے اس بندے دے نامہ اعمال نو برباد نہیں کر سکدا۔ 8 فائدے نے اے چھوٹے جے کلمے دے، یاد ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھنا کدوں ہے؟ پڑھنا کدوں ہے؟